الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو نیکیاں کر لو، گناہ خود بخود مٹ جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کرو۔ اس حدیث میں 3 طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کا معاملہ عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، اکیلے میں ہو یا سب کے ساتھ ہو، اللہ کا ڈر اس کے اوپر طاری ہو۔ اور جب ایسا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرے گا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ تو گویا کہ جہاں بھی رہیں اللہ کا ڈر دل پر طاری ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نفس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ہم نیکی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ فوراً معاف کرتا ہے۔ آج دنیا والوں کا کیا ہوتا ہے، یا آپ اپنے مینیجر سے معاملہ کر رہے ہیں، کسی اپنے بڑے سے معاملہ کر رہے ہیں، اس کو ناراض کر دیں تو راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن رب کا معاملہ الگ ہے۔ کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہ ہو جائے نیکیاں کر لے، گناہ خود بخود مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہے نفس کے ساتھ معاملہ۔ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ ہم جس کسی کے ساتھ بھی ملیں اچھے اخلاق سے ملیں، پیار سے ملے، محبت سے ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، بھلائی پہنچانے کی کوشش کریں اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر یہ 3 خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔